کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آخری پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی عظمت اور رفعت کس قدر ہے، آپ کی شان اور جاہ و جلال وہ کس حد تک ہے، یہ مضمون اللہ نے قرآن پاک کی مختلف جگہوں میں بیان کیا اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر اس میں بیان کیا، سمویا اور پرویا۔ سورۃ کوثر مشرکین کے اس طعنے کے جواب میں اتری تھی کہ اس پیغمبر کے بیٹے انتقال کر گئے ہیں اور بندے کا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں کی وجہ سے، چونکہ اس کے بیٹے موجود نہیں، لہذا اس کے بعد اس دنیا میں اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کے اس طعنے کے جواب میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کوثر کا معنی کیا خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو دی اور آخرت کی ساری بھلائیاں بھی ہم آپ کو عطا کریں گے۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے پیغمبر اور عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے آپ کی رسالت کا پرچم رہتی دنیا تک لہرانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے پیغمبر، یہ میں کوثر کے معنی کر رہا ہوں اور یہ میں 7-8 درسوں میں بڑی وضاحت سے کہہ چکا ہوں، صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ کی رسالت کو عام کیا، ہم نے آپ کی ذات گرامی پر نبوت کا دروازہ بند کیا۔ میرے پیغمبر تیرا ذکر اور تیرا تذکرہ اس کائنات میں اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک
تیرا تذکرہ ہوتا رہے گا. ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا, ہم نے آپ کے تذکرے کو عام کیا. میرے پیغمبر اب تو آپ دنیا میں آ گئے, آپ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے, حضرت آمنہ کی کوکھ سے جنم لیا, مائی حلیمہ کا آپ نے دودھ پیا, آپ دنیا میں آ گئے, تشریف لے آئے. میرے پیغمبر اب تیرا نام کس طرح مٹ سکتا ہے؟ تیرے چرچے تو ہم نے اس وقت قائم کیے تھے جب آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. کبھی حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں, کبھی حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں, کبھی توریت کے ورقوں میں اور کبھی انجیل کے صفوں پہ ہم نے آپ کا ذکر خیر اور آپ کا تذکرہ تو اس وقت بھی کیا تھا. میرے پیغمبر دنیا میں امام الانبیاء بنایا, خاتم النبیین بنایا, رحمت للعالمین کا منصب آپ پر ختم کیا, اور آخرت میں مقام محمود پر شافع بنا کے ساری کائنات کو دکھائیں گے کہ اس کائنات کا اگر کوئی دولہا ہے تو وہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مقام محمود پر آپ کو شافع بنا کے دکھائیں گے ساری کائنات کو. مقام محمود کا شافع بھی تو ہوگا اور میرے پیغمبر حوض کوثر کا ساقی بھی تو ہی ہوگا. یہ سارے معنی میں کر چکا ہوں. حوض کوثر کا ساقی بھی آپ نے ہونا ہے, مقام محمود پہ شفاعت کا مرتبہ بھی ہم نے آپ کو عطا کرنا ہے. میرے پیغمبر وہ جنت کی نہر جس کا نام ہم نے کوثر رکھ کے آپ پر وہی اتاری ہے, انا اعطیناک الکوثر, وہ نہر جو معراج والی رات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں, جس کے کنارے موتیوں کے بنے ہوئے, جس کی مٹی کستوری کی, مٹی اس میں کستوری کی, کنارے یاقوت اور موتیوں کے بنے ہوئے, اس میں چلنے والا پانی دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈا, شہد سے زیادہ میٹھا. وہ جو نہر ہے جنت کی میرے پیغمبر وہ ہم نے تیرے نام لکھ دی ہے, انا اعطیناک الکوثر. یہ جواب دیا اللہ نے مشرکین کے طعنے کا کہ آپ کا نام مٹ نہیں سکتا, آپ کا نام رہتی دنیا تک بھی قائم رہے گا. اور دنیا کیا ہوتی ہے میرے پیغمبر, ہم نے تیرے نام کے ڈنکے میدان معاشر میں بھی بجانے ہیں, کبھی مقام محمود پہ کھڑا کر کے, کبھی حوض کوثر کا ساقی بنا کے, اور کبھی تیرے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا, لواء الحمد حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں دے کے میدان معاشر میں کھڑا کرنا ہے. ہر پیغمبر کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے قیامت کے دن, اس پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگا وہ جھنڈا, علامت ہوگی, اور اس پیغمبر کی اپنی امت کلمہ پڑھنے والے لوگ اس جھنڈے کے نیچے آرام کریں گے, سکون حاصل کریں گے. میرے پیارے پیغمبر ہر نبی کے جھنڈے کے نیچے صرف اس کی امت کو کھڑا کریں گے. تجھے اتنا اونچا, اتنا وسیع, اتنا عریض جھنڈا عطا کریں گے, سارے نبی امتوں سمیت تیرے جھنڈے کے نیچے کھڑے. تیرا نام تو ہم نے میدان معاشر میں بھی جگمگانا ہے. یہ پاگل کس طرح کہتے ہیں کہ نام زندہ رہتا ہے اولاد کے ساتھ, ایک معنی درمیان میں رہ گیا. اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کیا ہوا جو ہم نے آپ کے حقیقی بیٹے واپس لے لیے, کیا ہوا جو قاسم کا انتقال ہو گیا, کیا ہوا جو عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تیرے صلبی بیٹے, آپ کے حقیقی بیٹے ہم نے وہ واپس لے لیے ہیں. میرے پیغمبر ان کی جگہ پہ جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے آئیں گے ہم نے سب کو تیری روحانی اولاد بنا دیا ہے. تو جب تک یہ کلمہ پڑھنے والے موجود رہیں گے میرے پیغمبر اس وقت تک آپ کا نام بھی دنیا میں زندہ رہے گا. یہ ان کے طعنے کا جواب بھی ہو گیا, اور اس آیت میں مقام محمد الرسول اللہ کا بیان بھی ہو گیا. نبی پاک کا مقام, نبی پاک کا مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے. دوسری آیت جو سورت کوثر کی ہے وہ ہے فصلی لربک
ون ہر فصلی ربک ونہر، اس کا لفظی ترجمہ پہلے سن لیجئے، صلی نماز پڑھ، لے ربے کا خاص اپنے رب کے لیے، خاص اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، ونہر اور قربانی کر، اور قربانی کر کس کے لیے؟ نماز بھی خالص اللہ کے لیے پڑھ اور قربانی بھی خالص اللہ کے لیے کر۔ نماز کبھی غیر اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ پھر کیوں کہا اللہ نے اور اپنے پیارے پیغمبر کو کہا کہ نماز خاص اپنے رب کے لیے پڑھ اور قربانی خاص اپنے رب کے لیے کر؟ بھلا کبھی کسی نے نماز غیر اللہ کے لیے پڑھی ہے؟ کسی نبی کے لیے نماز، کسی ولی کے لیے نماز، کسی فرشتے کے لیے نماز، کسی شہید کے لیے نماز، کسی زندے کے لیے نماز، کسی مردہ کے لیے نماز؟ کوئی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ پھر یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز عبادت ہے نا، اس میں دو قسم کی عبادتیں آتی ہیں۔ نماز میں ایک عبادت ہے بدنی، نماز میں ایک عبادت ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بدن کے ساتھ ہے، وجود کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اس نظریے کے ساتھ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا، یہ ہاتھ باندھنا کیا ہو گیا؟ عبادت۔ یہ نماز کا حصہ ہے۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ التحیات میں دو زانو بیٹھنا اس نظریے کے ساتھ کہ جس ذات کے سامنے میں بیٹھا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ سلطتاً غیبیتاً ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب، اسے غیبی قوت حاصل ہے، تسلط حاصل ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، محسوس نہیں کر سکتا، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا؟ عبادت۔ اس عقیدے نے رکوع کرنے کو کیا بنا دیا؟ عبادت۔ اس عقیدے نے التحیات بیٹھنے کو کیا بنا دیا؟ عبادت۔ فصلی لے ربک، اس کا معنی یہ ہے میرے پیغمبر جسمانی عبادت کرنی ہے تو صرف کس کے لیے کرنی؟ فصلی لے ربک۔ ہاتھ باندھ کے زاریاں کرنی ہے تو کس کے آگے؟ سجدہ کرنا ہے تو کس کے لیے؟ خاص اللہ کے لیے۔ رکوع کرنا ہے تو کس کے لیے؟ خاص اللہ کے لیے۔ اور نماز کے اندر دوسری عبادت ہے قولی، زبانی، لسانی۔ جس عبادت کا تعلق زبان سے ہے، کلام سے ہے، قول سے ہے، یہ دوسری عبادت ہے نماز میں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ سب کیا ہے؟ قولی عبادت ہے، زبانی عبادت ہے، لسانی عبادت ہے۔ اس میں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو آپ پکار رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نماز میں دوسری عبادت ہے قولی اور زبانی اور لسانی، جس کو تم اپنی زبان میں کہتے ہو پکارنا، صد مارنا، صد مارنا، سورنا، پکارنا، آواز لگانا، اس نظریے کے ساتھ کہ جس ذات کو میں آواز لگا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھ سے غائب ہے لیکن میں اس سے غائب نہیں ہوں، وہ میرے حرکات سے، سکنات سے، میرے اٹھنے سے، میرے بیٹھنے سے وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ قولی اور لسانی عبادت ہے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں فصلی لے ربک، میرے پیغمبر جسمانی عبادت کرنی ہے تو صرف رب کے لیے، اور قولی عبادت کرنی ہے تو صرف اپنے رب کے لیے۔ اس کی ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ، یہ خاکس ہے، ورنہ اس کی تشریح میں تو غالباً ہم نے جب آیت الکرسی مسئلہ الہ بیان کیا تھا اور اس میں عبادت کی ہم نے تعریف شروع کی تھی، غالباً اس پر ہمارے 15 برس ہوئے تھے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں بھی ہم نے عبادت کی تفسیر میں یہ ساری وضاحت کی تھی، اور معاویہ مسجد میں جو ہم نے پہلے درس دیے تھے جس میں میں نے لا الہ الا اللہ کی وضاحت کی تھی، مسئلہ الہ 40 درس ہوئے تھے مسئلہ الہ پر۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کیا ہے؟ الہ کا معنی عبادت اور معبود، معبود کون ہوتا ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، لیکن میں ضمن تھوڑا سا مختصر طور پہ اس کی دوبارہ وضاحت کروں گا۔ فی الحال آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کہنا چاہتے ہیں فصلی لے ربک، میرے پیغمبر جسمانی عبادت کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے، اور قولی عبادت کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کر، کس کے لیے؟ قربانی میں کون سی عبادت ہے؟
शाबाश, माली माली इबादत है, कुर्बानी में पैसा लगता है, माल लगता है, ज़कात माली इबादत है, फितराना माली इबादत है, उशर माली इबादत है, सदका माली इबादत, ये माली इबादत है। कुर्बानी में माली इबादत मौजूद है, पैसा लगता है, रकम लगती है, बकरे खरीदते हो, जानवर खरीदते हो, उनको अल्लाह की राह में जमा करते हो। अल्लाह ताला कहना चाहते हैं फसल्ले ले रब्बिक वनहर, मेरे पैगंबर कौली इबादत भी रब के लिए, जिस्मानी इबादत भी रब के लिए और माली इबादत भी फसल्ले ले रब्बे का वनहर। इसकी तशरीह मजीद करेंगे, फिलहाल आप जहन में ये रखें। आज मैं और चीज बयान करना चाहता हूं। अल्लाह पहली आयत में क्या बयान हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर, इसमें इनाम का जिक्र है, इसमें अल्लाह की नेमतों का जिक्र है, इसमें अल्लाह के एहसान का जिक्र है। मेरे पैगंबर हमने आप पर बड़े इनाम किए, हमने आप पर बड़े एहसान किए, हमने आप पर नेमतों की बारिश बरसा दी है। किस तरह? हमने आपको खातिमुन नबिय्यीन बनाया, हमने आपको सय्यदुल मुरसलीन बनाया, हमने आपको हौज़े कौसर का साकी बनाया, हमने आपको मकाम महमूद का शाफे बनाया। मेरे पैगंबर हमने आपको कुरान जैसी किताब अता की है। मेरे पैगंबर इतनी बड़ी नेमत हमने आप पर उतारी है, आप पर नाज़िल की है। पहली आयत में जिक्र था अल्लाह के इनामात का, अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह की मेहरबानियों का, अल्लाह के एहसानात का जिक्र था। फसल्ले ले रब्बिक वनहर, दूसरी आयत में अल्लाह कहना चाहते हैं मेरे पैगंबर नेमतों के तो मैंने आप पर ढेर लगा दी हैं, तू भी जरा शुक्राना अदा कर। फसल्ले ले रब्बे का वनहर, मेरे पैगंबर इन नेमतों के शुक्राने के तौर पे फसल्ले ले रब्बे, तू इबादत मेरी कर, इन नेमतों के शुक्राने के तौर पर, इन एहसानों के शुक्राने के तौर पर मेरे पैगंबर आप नमाज पढ़िए, आप कुर्बानी कीजिए। गोया के पहली आयत में अल्लाह के इनामात जो अपने प्यारे पैगंबर पे किए उसका जिक्र था, और दूसरी आयत में अल्लाह मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे पैगंबर मैंने इनाम किए हैं, आप क्या कीजिए, शुक्र कीजिए, आप शुक्राना अदा कीजिए। ये तो फितरत है, ये फितरत में दाखिल है, इंसान की फितरत में दाखिल है कि कोई एहसान करे, कोई आप पर नेमत करे, इनाम करे तो बंदा उसका क्या अदा करे, बोलो। बल्कि छोड़िए, मैं गलत बोल गया हूं लफ्ज, हैवानों की जिबिल्लत में शामिल है। इंसान तो इंसान रह गया, हैवानों और परिंदों की जिबिल्लत में शामिल है कि जब आप उन पे इनाम या एहसान करेंगे तो वो भी आपका क्या अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, आपके मुती होते हैं, आपके फर्मा बरदार होते हैं। कभी आपने कुत्ते को नहीं देखा, कभी आपने कुत्ते को नहीं देखा, वो मालिक का कितना मुती बन जाता है, मालिक के साथ कितना प्यार करने वाला बन जाता है, मालिक के साथ उसको कितनी मोहब्बत हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि मालिक उससे प्यार कर रहा है, मालिक उसको खिला रहा है, मालिक उसका ख्याल कर रहा है, उसका बदला वो कुत्ता दे रहा है। हैवानों तक की जिबिल्लत और आदत में ये बात शामिल है कि जिस पर इनाम किया जाए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जो इंसान इस आदत से महरूम हो गया है वो अपने दिमाग को पीटे कि वो हैवानों की सतह से भी नीचे आ गया। ये तो हैवानों की जिबिल्लत में शामिल है। अल्लाह का हुक्म है कि मेरी नेमतों का क्या अदा करो। निकालिए जरा एक आयत, सफा नंबर है 253, सफा नंबर 253, और सूरत का नाम है सूरत नाहल। सूरत नाहल, सफा नंबर 253, सूरत का नाम है सूरत नाहल। नाहल अरबी में कहते हैं शहद की मक्खी को। इस सूरत में शहद की मक्खी का अल्लाह ने तज़किरा किया कि वो किस तरह शहद बनाती है। फिर अल्लाह ने फरमाया फी शिफाउल लिन्नास, तो पूरी सूरत का नाम रख दिया सूरतुन नाहल, यानी वो सूरत जिसमें शहद की मक्खी का जिक्र किया गया। सफा नंबर 253, सूरत का नाम है सूरत नाहल और आयत नंबर है 114। आयत नंबर बिल्कुल सफे के दरमियान में चले जाइए जी। फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, फकुलू पस खाओ, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह
اس روزی میں سے جو تمہیں روزی دی ہے کس نے؟ حلالن طیبہ، حلال پاکیزہ، اسے کھاؤ۔ جن چیزوں کو ہم نے حلال قرار دیا، جو طیب اور ستھری اور پاکیزہ چیزیں، کلو، ان چیزوں کو کھاؤ۔ وشکرو نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ کی یہ حکم دے رہے ہیں اللہ، ہماری چیزیں استعمال کرو، کھاؤ پیو جو حلال طیب چیزیں تمہیں ہم نے عطا کی ہیں، لیکن صرف یہ نہیں کہ کھا پی کے بس، نہ، وشکرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے نا، آیت نمبر 112، یہ آیت نمبر 114، اس سے پچھلی آیت 2 آیتیں چلے جائیے، 112، اس میں اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، میرے پیغمبر ایک بستی کی مثال بیان کر، ان کو سنا ایک بستی کی مثال۔ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، بڑی امن والی بستی، بڑی امن والی، مطمئنۃ، اس کے رہنے والے بڑے مطمئن، بڑے پرسکون لوگ، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یاتیہا رزقہا، چلا آتا ہے اس کا رزق، اس بستی کی روزی اور رزق چلا آتا ہے۔ رغدن، با فراغت، من کل مکان، ہر طرف سے، چاروں طرف سے اس بستی میں رزق پہنچ رہا ہے۔ مراد مکے کی بستی ہے، بستی سے مراد مکے کی بستی ہے۔ کانت آمنتن، بڑی امن والی، کوئی چوری چکاری نہیں، کوئی کسی کا ڈر نہیں، کوئی کسی کا خوف نہیں، رہنے والے بڑے مطمئن ہیں، روزی آ رہی ہے، پھل ہر طرف سے۔ کس نے دعا مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا اثر تھا، چاروں طرف سے اس کی روزی آ رہی ہے، منڈیاں لگ رہی ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، مال درآمد بھی ہو رہا ہے، برآمد بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی مطمئن تھی وہ بستی، بڑے اطمینان والے تھے وہ لوگ۔ فکفرت، پس انہوں نے ناشکری کی، بے انعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، اس بستی والوں نے ناشکری کی، بے انعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی۔ کیا ناشکری کی؟ انہی میں سے ایک پیغمبر آیا جس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے نیکی کی طرف بلایا، ان لوگوں نے اس پیغمبر پر ایمان نہ لائے، اس پیغمبر کی بات کو نہ مانا، ناشکری کی انہوں نے۔ میری روزی کھاتے تھے، میری نعمتیں اٹھاتے تھے، بستی میں اطمینان سے رہتے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ میری بات کو مانتے، لیکن کفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کر دی۔ فاذاقہ اللہ لباس الجوع، پس اس بستی کے رہنے والوں کو اللہ نے چکھا دیا لباس بھوک کا۔ لباس الجوع، لباس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لباس جو جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، وہ لباس بولتے ہیں، جسم کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ لباس الجوع کا مطلب یہ ہے کہ بھوک ان کو چمٹ گئی تھی، چمٹ گئی تھی، جس طرح لباس بدن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، بھوک ان لوگوں کو چمٹ گئی تھی۔ بالخوف، اور ہر طرف سے خوف ان کو کھا رہا تھا۔ بما کانوا یصنعون، بدلہ ان کے کرتوتوں کا، بما کانوا یصنعون، بدلہ ان کے کرتوتوں کا۔ سبب کیا تھا؟ ان کے کرتوت تھے، سبب کیا تھا؟ ان کا کفر تھا، سبب کیا تھا؟ ان کی ناشکری تھی، میری نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، میرے پیغمبر کی بات انہوں نے نہ مانی، ہم نے امن کو خوف سے بدل دیا، اور وہ جو روزیاں چلی آ رہی تھی اور بابرالت کھاتے تھے، ہم نے بھوک چمٹا دی، بھوک چمٹا دی۔ مفسرین کہتے ہیں 7 سال تک اللہ نے مکے والوں پر ایک قحط مسلط کر دیا، کتے کھانے پر مجبور ہو گئے، کتے کھاتے تھے، کتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور قرطبی نے لکھا ہے دند کھانے پر، دند کھایا کرتے تھے، کتے کھایا کرتے تھے، مجبور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا 112 آیت میں اللہ نے کہا دیکھا ان بستی والوں کو، انہوں نے ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے ہماری بات کو نہ مانا، انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا، انہوں نے کفر کو نہ چھوڑا، انہوں نے ہمارے پیغمبر کی بات نہ مانی، ہم نے ان کو بھوک، ہم نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اے میرے آخری پیغمبر کے امتیوں، 114 آیت میں اللہ انہیں کہنا چاہتے ہیں تم حلال طیب روزی با فراغت کھاؤ، تمہیں بھی روزی دیں گے، لیکن وشکروا نعمت اللہ،
وشکرو نعمت اللہ. تو مکے کی بستی والوں کی طرح, مشرکین مکہ کی طرح نہ ہو جانا. وشکرو نعمت اللہ, شکر کرو اللہ کی نعمت کو. تو جب اللہ نعمت کرے تو اس کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ یہ فطرت ہے. ایک اور جگہ دیکھیں آپ, صفحہ نمبر ہے 372, صفحہ نمبر 372, سورت کا نام ہے سورت لقمان. 372 21واں پارہ ہے جی, 21واں پارہ, سورت کا نام سورت لقمان, صفحہ نمبر 372 اور آیت نمبر ہے 12 جی. رکوع ختم ہو رہا ہے, اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جی. 5 سطریں صفحے کی ختم ہو گئی, 6 سطر شروع ہو رہی ہے. 372, سورت کا نام سورت لقمان. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, تحقیق ہم نے دی تھی لقمان کو سمجھ. حکمت بمانا دانائی, فراست, عقل, فہم و فراست, دانائی, سمجھ ہم نے عطا کی تھی لقمان کو. لقمان نبی نہیں تھے, ولی تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلام تھے. پھر مفسرین نے ان سے کئی باتیں بھی منسوب کی کہ یہ غلام تھے. لیکن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں نا, اس سے آگے نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں, بیٹا یوں کرنا, یوں کرنا, یوں کرنا, یوں کرنا, یوں کرنا. ان نصیحتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وہ غلام کا بیٹا نہیں ہے. میرا بیٹا عاجزی کرنا, اپنے رخسار کھلا کے نہیں رکھنے, تکبر نہیں کرنا, یہ غلام کے بیٹے کو نصیحتیں ہو رہی. جو غلام کے بیٹے ہو وہ کب تکبر کرتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ غلام نہیں ہے. جن مفسرین نے یہ کہا کہ یہ بادشاہ, لقمان جو ہے یہ بادشاہ ہے اور اللہ نے انہیں بڑی دانائی, بڑی حکمت عطا کی ہے. جن لوگوں نے کہا یہ غلام ہے, انہوں نے ایک واقعہ بھی لکھا کہ جس مالک کے یہ غلام تھے, مالک نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کرو اور 2 چیزیں جو سب سے اچھی ہیں وہ ان میں سے چن کے لاؤ. جو سب سے بہتر اس پوری بکری کے گوشت میں تمہیں نظر آتی ہے وہ چن کے لاؤ. حضرت لقمان زبان اور دل چن کے لے کے گئے. زبان اور دل. کچھ دنوں کے بعد مالک نے کہا بکری ذبح کرو اور جو چیزیں اس میں بدتر ہے وہ لے کے. اگر یہ بہتر ہو جائے تو پورا جسم بہتر ہے, اور اگر یہ بدتر ہو جائے تو پورا جسم بدتر ہے. نبی پاک نے بھی فرمایا تھا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے, اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, وہ کیا ہے؟ دل ہے. اور ایک جگہ پہ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی آدمی 2 چیزوں کے سنبھالنے کی مجھے ضمانت دے دے, آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی 2 چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کی مجھے ضمانت دے دے, ان 2 چیزوں میں آپ نے ایک زبان کو پکڑا, آپ نے فرمایا ایک زبان اور دوسری اس بندے کی شرمگاہ, عصمت اس کی, عصمت اور شرمگاہ اس کی. اگر کوئی آدمی ان 2 چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کی ضمانت دے دے, میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ جو قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے تو زبان کے کیے دھرے سے ڈالے جائیں گے. آپ نے زبان کو پکڑ کے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جتنے لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے زبان کی وجہ سے ڈالے. حضرت لقمان کی وہ دانائی تھی نا, ان کی وہ حکمت تھی نا, ان کی وہ فراست تھی کہ جو کچھ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا, حضرت لقمان اس سے بہت پہلے اس بات کو سمجھتے تھے کہ دل عظیم چیز ہے اور زبان جو ہے وہ عظیم چیز ہے. حضرت لقمان
کے بارے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت عطا کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ ہم نے لقمان کو حکمت دی, دانائی دی, فہم و فراست عطا کی, ہم نے انہیں سمجھ عطا کی. انشکر للہ, انشکر للہ کہ شکر کر. کس کے لیے, کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت لقمان کو. انشکر للہ شکر کر اللہ کے لیے. معلوم ہوتا ہے حکمت کا پھل شکر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ انشکر للہ ہم نے لقمان کو حکمت دی. معلوم ہوتا ہے جس بندے میں حکمت موجود ہو وہ کیا کرے گا؟ انشکر للہ. حکمت کا ثمر اور حکمت کا پہلا پھل وہ کیا ہے؟ شکر کرنا. انشکر للہ شکر کر اللہ کے لیے. وَمَن یشکر سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں تیرے شکر کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. تیرے شکر کرنے سے میری خدائی بڑھ جائے گی, تیرے شکر کرنے سے میری شان بڑھ جائے گی, تیرے شکر کرنے سے میرا مقام بڑھ جائے گا. نہیں. میں یشکر جو آدمی شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. ہمارا کیا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ یہاں کفرا بمعنی کفران ناشکری کے معنی میں ہے, اس معنی میں نہیں ہے جو انکار کے معنی میں ہوتا ہے جس معنی میں ہم کافر کا لفظ بولتے ہیں. من کافرا جس نے ناشکری کی, اللہ کی نعمتوں کا شکر جس نے نہیں ادا کیا. ومن کافرا جس نے ناشکری کی, ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے؟ فإن اللہ غنی فإن اللہ غنی حمید. اللہ تو بے پرواہ ہے, خوبیوں والا ہے. میری خدائی میں کوئی فرق آ جائے گا اگر تم ناشکری کرو گے. شکر کرو گے تو اس میں فائدہ تمہارا ہے. کیا مطلب؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اور لوگوں جس نعمت کا شکر ادا کرو گے میں نعمت اور بڑھا دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم تم اگر شکر کرو گے میں نعمتوں کی بارش تم پر برسا دوں گا. اللہ فرماتے ہیں تیرے شکر کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. حدیث قدسی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو لو اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اگر تمہارے پہلے, تمہارے پچھلے, تمہارے انسان, تمہارے جنات, تمہارے مرد, تمہاری عورتیں, یہ سارے لوگ جتنی کائنات میں لوگ ہیں, اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارے متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, نیک بن جائیں, میری خدائی میں ایک مال برابر بھی فرق نہیں آئے گا. مال برابر میری خدائی نہیں بڑھے گی. اور اگر تمہارے پہلے, تمہارے پچھلے, تمہارے مرد, تمہاری عورتیں, یہ ساری کائنات کے لوگ اگر تم بدکار بن جاؤ, میرے نافرمان بن جاؤ, سارے کے سارے کافر بن جاؤ, اللہ فرماتی ہیں ایک رائی برابر میری خدائی میں فرق نہیں آئے گا. یہی حدیث قدسی ہے, ذرا آگے سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان اولکم و آخرکم تمہارے پہلے, تمہارے پچھلے, تمہارے مرد, تمہاری عورتیں, تمہارے جن اور انسان, یہ ساری کائنات کے لوگ مرد اور عورتیں اگر ایک کھلے میدان میں جمع کر دیے جائیں, ساری کائنات کو ایک کھلے میدان میں جمع کر دیا جائے اور ہر بندہ اپنی اپنی مراد مانگے, ہر بندہ اپنی اپنی التجا کرے, ہر بندہ اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرے, مجھے بیٹا چاہیے, مجھے مقدمے سے رہائی چاہیے, مجھے کاروبار چاہیے, مجھے تخت چاہیے, مجھے عزت چاہیے, ہر بندہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنی اپنی مطلوبہ چیز اللہ سے مانگنے لگ جائے. اللہ فرماتی ہے میں ہر ایک کا دامن بھر دوں, ہر ایک کی دعا قبول کر لوں اور جو وہ مانگتا ہے وہ میں دے دوں. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میری خدائی میں اتنا فرق بھی نہیں پڑے گا جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکالا جائے. اللہ اکبر اللہ. سوئی ڈبو کے باہر نکال لی جائے تو ایک قطرہ بھی اس سوئی کے ساتھ نہیں آتا. میری خدائی میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی. تو شکر حکمت کا اولین ثمر کیا ہے؟ انشکر للہ کہ شکر کر کس کے لیے؟ اللہ
اللہ کے لیے، شکر کرو گے تو اپنا فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو نقصان اللہ کا کوئی نہیں. ان اللہ غنی، وہ کیا ہے؟ ذرا آگے سنیے آپ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہا لقمان نے لِابْنِهِ اپنے بیٹے کے لیے، وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. سب سے پہلی وصیت، سب سے پہلی نصیحت. اس کے بعد دوسری نصیحتیں کی، نیکی کا حکم کر، برائی سے روک، چلتے ہوئے میانہ روی اختیار کر، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، کسی سے بدتمیزی نہ کر، ساری نصیحتیں کی. لیکن سب سے پہلے جو نصیحت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، لا تشرک، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے شرک. توجہ کیجئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور حکمت کا پھل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر کی روح یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے، اور شکر کی روح یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے. یہ ہے اصل میں شکر. کیا ہے شکر؟ کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے، اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے، اللہ کی عبادت خالص کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. اب آئیے ذرا سورۃ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر کو شکر کرنے کا حکم دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فصل لربک وانحر. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ پر انعامات کی بارش برسائی ہے، آپ بھی خالص عبادت کریں تو کس کی کریں؟ تو شکر کرنے کا طریقہ کیا بتایا کہ خالص عبادت اللہ کی ہو، اس میں شرک والی بیماری، ان الشرک لظلم عظیم. ایک اور جگہ دیکھیے جو اسی سے بالکل اسی سے متعلقہ ہے، صفحہ نمبر ہے 420، سورت کا نام ہے زمر. بالکل اس سورت لقمان کے ساتھ انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی کہ شکر کی حقیقی روح کیا ہے؟ شرک نہ کیا جائے، خالص اللہ کی عبادت کی جائے. صفحہ نمبر 420، سورت کا نام ہے زمر، اور آیت نمبر ہے 65، پارہ ہے 24واں، پارہ ہے 24واں. بالکل صفحے کے درمیان میں چلے جائیے جی، مل گیا جی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق وحی کی گئی، اور بے شک تحقیق وحی کی گئی، الیکا آپ کی طرف. کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، بے شک وحی کی گئی آپ کی طرف بھی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان نبیوں کی طرف بھی، اور ان پیغمبروں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، من قبل کا، جو پیغمبر آپ سے پہلے گزر گئے. میرے پیغمبر ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم نے پہلے نبیوں کو بھی کہا تھا لئن اشرکتا، لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا. ہم نے ہر نبی سے یہ کہا تھا، اور آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ برباد کر دے گا تیرے عمل کو. لَيَحْبَطَنَّ، اللہ برباد کر دے گا، اللہ حبط کر دے گا عَمَلُكَ، آپ کے عمل کو. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ تو ہو جائے گا من الخاسرین، کن لوگوں میں سے؟ خسارے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. ہم نے ہر نبی کی طرف یہ وحی کی تھی، آپ کی طرف بھی یہ وحی کرتے ہیں کہ اگر بالفرض محال آپ سے بھی شرک
شرک کا ارتکاب ہوا ہم آپ کے اعمال برباد کر دیں گے، ولا تکونن من الخاسرین، اور آپ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد، بل اللہ فاعبد، بل اللہ، اللہ مفعول ہے، فاعبد فعل فاعل ہے، مفعول کو مقدم کر دیا، فعل فاعل کو مؤخر کر دیا، فائدہ حصر کا ہو گیا۔ کس طرح میں نہ کریں گے؟ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کی عبادت کر، نہیں میں نہ کریں گے اس طرح، بلکہ حصر کا میں نہ ہوگا، بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی، بلکہ اللہ ہی کی، بالکل وہی مفہوم ہے، ایاک نعبد، وہاں بھی مفعول مقدم تھا، فعل فاعل مؤخر تھا، فائدہ حصر کا ہوا، کلام کو اپنی جگہ سے ہٹایا گیا، اس نے ہی کا معنی دے دیا، بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی، بلکہ اللہ ہی کی، فاعبد کیا کر؟ عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور رہ من الشاکرین، کن لوگوں میں سے؟ بولیے بولیے، کن لوگوں میں سے؟ رہ شکر کرنے والوں میں سے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ شکر کا معنی اور شکر کی روح یہ ہے کہ خالص عبادت کس کی جائے، خالص پکار کس کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ہو۔ دیکھیے جناب، آپ نے آیت سن لی، اس کو نوٹ کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء جو ہوتے ہیں ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ شرک تو ظلم عظیم ہے، شرک تو بغاوت ہے، شرک تو بغاوت ہے، اور شرک تو اتنا بڑا جرم ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دھرتی پہ کوئی بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے اس بندے نے مجھے ماں بہن کی گالی نکالی۔ اگر میری ماں بہن ہوتی، حدیث کے یہ لفظ ہے، اس بندے نے مجھے گالی نکالی ہے ماں بہن کی۔ شرک تو اتنا بڑا جرم ہے، شرک بغاوت ہے، بغاوت۔ اللہ تعالیٰ کئی مقام پر آپ سے اپیل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بتا، بندے کو اللہ کہتے ہیں بتا، تو اپنی فیکٹری میں اپنے نوکر کو شریک کرتا ہے، تو اپنی زمین میں حصے دار بناتا ہے، تو اپنی دکان میں حصے دار بناتا ہے، وہ تیرا ملازم، وہ تیرا نوکر جو بچپن میں تیرے پاس آیا، گھر کا فرد بن گیا، بڑا پیارا ہے، بیٹوں کی طرح تو نے اس کو پالا، بچوں کی طرح اس کو پالا۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے کبھی کہا ہے چل پتر ادھی زمین تیری تے ادھی میری، آدھی فیکٹری تیری اور آدھی میری، آدھا مکان تیرا آدھا میرا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے پیارے سیلز مینوں کو، اپنے پیارے نوکروں کو، اپنے پیارے غلاموں کو اپنی جائیداد میں شریک نہیں کرتے ہو، میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک اللہ نے یہ بھی سمجھایا قرآن پاک میں کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ واقعی بھائی جتنا بھی پیارا ہو غلام ہو، ہم اس کو حصے دار تو نہیں بناتے، ہم اس کو حصے دار تو نہیں بناتے۔ بعض لوگ ہیلے کیونکہ بہت ہوتے ہیں نا، ہیلے اور شیطان ہیلے سکھاتا رہتا ہے، ہوتے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ سارا قرآن پڑھ جائیں، سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا، اور کوئی مدد نہیں کرتا، اور کوئی پکارے نہیں سنتا۔ تقریر کرتے 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 گھنٹہ دو گھنٹہ تقریر کرے، آگے سے وہ بندہ کہتا ہے وہ بھی تو پھر اللہ کے پیارے ہی ہوئے نا جی، چلو جی اللہ خیر سا، یہ شیطان پتیاں پڑھاتا ہے، وہ بھی پھر اللہ کے پیارے، کوئی غیر تو نہیں نا جی، ہو کوئی وہ پرائے تو نہیں ہے نا جی، اللہ نہیں بنائے نہیں نا جی، اللہ نہیں بنائے، اللہ ہی کے پیارے ہیں جی، وہ اللہ کے پیارے ہیں وہ، اور پیارے تو پھر شریک ہو جاتے ہیں۔ بات تو بڑی عجیب سی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر آپ اپنی بیوی کے بستر پر اپنے سکے بھائی کو دیکھ لیں تو پھر بولتے نہیں ہو آپ، کچھ نہیں کہو گے نا، کچھ نہیں کہو گے نا۔ اپنا جو ہوا ماں کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، تیرے باپ کا وہ خون ہے، تیرا وہ بھائی ہے، بھائی بھائی ہوتے ہیں، تیری بیوی کے ساتھ وہ برائی میں مشغول ہے، چھوڑ لو اس کو، کہ اپنا ہے، اپنا ہے، بھائی ہے، چلو کوئی خیر ہے، کہہ کے دیکھ، اور اگر یہ کہے گا تو تجھ سے بڑا بے غیرت کائنات میں کوئی نہیں، اگر تو یہ کہتا ہے تو تیرے جیسا بے غیرت پھر کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر تو اپنی عزت میں اور تو اپنی غیرت میں
اپنے سکے بھائی کی شرکت برداشت نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ پیغمبروں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور صرف انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے سوا انسانوں میں گناہوں سے کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی امام معصوم نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ امام غلطی نہیں کرتا، امام سے گناہ نہیں ہوتا، ہمارے امام نبیوں کی طرح معصوم ہے، غلط کہتا ہے۔ گناہوں سے معصوم ہونا امامت کی صفت نہیں، گناہوں سے معصوم ہونا صفت کس کی ہے؟ بولو۔ جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہے، انکاری ہے ختم نبوت کے۔ کوئی امام گناہوں سے معصوم نہیں، کوئی صحابی گناہوں سے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، کوئی صحابی گناہوں سے معصوم نہیں۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، آدمی ہے، گناہ کر سکتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ تو اب سرا اور توتے بہ گئے، یہ کیا کہنے لگے؟ میرے لفظ سنے آپ نے کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابہ گناہ کرتے رہتے ہیں، نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، غلطی ہو سکتی ہے، عصیان کاری ہو سکتی ہے، گناہ کا صدور ممکن ہے، انسان ہے، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن ہے جو نبی پاک کے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا لہم مغفرۃ ورزق کریم، میرے پیغمبر یہ تیرے یار انسان ہے، نبی نہیں ہے، ان سے غلطی، گناہ، عصیان کاری کا صدور ممکن ہے میرے پیغمبر، لیکن ہوئے جو تیرے یار، میں اعلان کرتا ہوں یہ غلطیاں بعد میں کریں گے، میں معافی کا اعلان پہلے کر دیتا۔ لہم مغفرۃ، میں نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا، میں نے تو معاف کر دیا ہے۔ اور حدیث میں تو آتا ہے بدل تو سیئاتکم حسنات، صرف معاف نہیں کیا بلکہ نبی پاک کے یاروں کے لیے اللہ نے قانون بنایا کہ تم گناہ بھی کرو گے میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں۔ انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، چلے جائے کہ شرک۔ لیکن یہاں یہ جو آیت میں نے آپ کو دکھائی سورۃ زمر کی آیت نمبر 65، سورت کا نام زمر، 24واں پارہ، یہاں جو سارے نبیوں سے کہا گیا لئن اشرکتا، اگر تم نے بھی شرک کیا، تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں آکھا دینی تے سمجھاواں، کہا ان سے جا رہا ہے اور سمجھانا مقصود کیا ہے؟ آپ کو، مجھے، کہ ہوش کرو، شرک کے قریب نہ جانا، کنگھالنا ہے، سمجھنا ہے میرے سے شرک تو نہیں ہو رہا۔ یہ اتنا زبردست جرم ہے کہ اگر میرے نبیوں سے بھی صادر ہوتا تم کیا ہو، میں ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتا اور ان کو بھی میں نقصان والے بندوں میں کھڑا کر دیتا۔ تو یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے۔ آخر میں ایک جگہ دیکھیے، بس کریں، آج ایک اور پروگرام بھی، چلو آئندہ جمعے یہ تو درس کا سلسلہ جاری رہے گا، دعا کریں اللہ ہمیں زندہ رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، آپ کو اللہ صحت کے ساتھ رکھے، تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، تو ایک دو دن کی لگے ایسے پروگرام ہم کر چکے ہیں یہاں کہ مسجد اپنی تنگدامنی کا اظہار کرنے لگی تھی، لیکن میں یہ چاہوں گا، دیکھیں ایک طبقہ ہے وہ بدعات کے عروج کے لیے شرک بدعت پھیلا رہے ہیں، سب کچھ شرک و بدعات پھیلا رہے ہیں، اور جناب جھوٹی کہانیاں، قصے، وہ ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے جناب، وہ سناتے ہیں لوگوں کو، شرک بدعت پھیلاتے ہیں، لیکن ہر جمعرات کو وہ لوگ مغرب کے وقت وہ اپنی مخصوص مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں بسر کرتے ہیں، ساری رات بھی وہاں بسر کرتے ہیں شرک پھیلانے کی، بدعات پھیلانے کی۔ اس کے مقابلے میں ایک ہم اہل حق کی جماعت ہے، وہ بھی ایک رات ہفتے میں وقف کرتے ہیں،
وہ بھی ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں دین کی باتیں کرنے کے لیے, دین کی باتیں سنانے کے لیے, وہ بھی ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اعمال کی اصلاح کے لیے. اور وہ اہل بدعت جو بدعت کو رواج دے رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں بدعت کو رواج دینے کے لیے, مخصوص رنگ کے کپڑے ہیں, مخصوص رنگ کی پگڑیاں ہیں, بڑے نمایاں نظر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ ان کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ بازاروں میں, کالجوں میں, سکولوں میں اپنے اس نشان کے ساتھ آتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ لوگ شرک اور بدعات کو پھیلانے کے لیے ایک رات پوری کی پوری 8 دنوں کے بعد وقف کرتے ہیں, تو کیا ہم موحدوں کو, توحیدیوں کو اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے 8 دنوں کے بعد 1.5 گھنٹہ وقف نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو صرف 1.5 گھنٹے کی بات ہے, وہ تو ساری رات وقف کرتے ہیں شرک پھیلانے کے لیے, بدعات کو پھیلانے کے لیے. میں آپ سے یہ کہوں گا, آپ سستی اس معاملے میں ہرگز نہ کیا کریں. کبھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست ہیں, احباب ہیں, ساتھی بازار سے گزر رہے ہوں تو پتہ ہے اس بندے کو بھائی میں نے مرکز نہیں جانا, آج میرا ایک کام ہے, میں نے نہیں جانا, لیکن دوسرے بندے کو جب وہ دکان میں بیٹھا ہوا یا کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو دور سے کہتا ہے شب جمعہ ہے بھائی آج. وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ مجھے اس کہنے کا ثواب ملے گا, اس دعوت کا مجھے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. یہ نظریہ ہے اس کا, یہ عقیدہ ہے اس کا, یہ ذہن ہے اس کا. تو آپ اگر اللہ کے قرآن کی طرف بلائیں گے, دین کی طرف آپ دعوت دیں گے, توحید کی طرف آپ دعوت دیں گے, تو اس دعوت دینے کا اللہ آپ کو ثواب نہیں دے گا. اس لیے آپ دائی بنیں, لوگوں سے ملیں, لوگوں کی منتیں کریں, اپنے دوستوں کی, پڑوسیوں کی, قریب کے دکاندار کی, جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں, سکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, اپنے دوستوں کی منتیں کریں, اللہ کے دین کے لیے گڑگڑائیں, منتیں کریں, عاجزی کریں لوگوں کے سامنے. تب یہ اللہ کی توحید والا مسئلہ جو ہے عام پھیلے گا. اللہ کرے یہ پھیل جائے. دیکھیں آپ نے کہا حضور کا ذکر مبارک حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں کیا تھا, وہ کیا ذکر تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, یا اللہ یہ مکان میں نے بنا دیا ہے, اس کو آباد کرنے والا پیغمبر تو بھیج. تو وہ کس پیغمبر کی بات ہو رہی تھی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی. یہ بھائی آج پرچیوں کی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ذرا وضاحت فرما دیں کہ قرآن کے ترجمے کے ہر لفظ پہ بھی ثواب ملے گا یا صرف قرآن ہی کے الفاظ پر ثواب ملے گا؟ قرآن کے الفاظ پہ ثواب ملتا ہے, ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم بندہ پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور جس کی زبان اٹکتی ہے نا, ذرا دقت سے پڑھتا ہے, مشقت سے پڑھتا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو دگنا اجر دیتا ہے, 2 اجر دیتا ہے. لیکن یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں ترجمہ, کیا آپ سمجھتی ہیں اس کے ثواب کا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے سمجھنے کا جو ثواب ہے, سمجھنے کا ثواب ہے. ایک آیت جب آپ سمجھ لیتی ہیں 1000 مقبول نفلوں سے زیادہ ثواب, ایک آیت کا سمجھ لینا. وہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو آپ سمجھتے ہیں. ایک مقابلہ ہوا جی, نوجوانان توحید و سنت نے یہ ایک اسلامی کوئز مقابلہ کروایا, اس میں چند سوال تھے. کہاں ہے وہ سوال جی, کسی کے پاس ہے؟ ایک سوال, یہ ہم نے 1 منٹ ذرا بیٹھیں گے. یہ جناب مختصر اسلامی سوالات پہ مشتمل تھا, آپ بھی ذرا سنیں تاکہ پتہ چلے کہ جن لوگوں نے جواب دیے کتنے مشکل جواب تھے. پہلا اس کا پیرایا تھا توحید. عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ ایک. عقیدہ توحید پر ایک آیت, ایک حدیث, ما ترجمہ, خوش خط لکھے. قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے, کس صورت میں ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ تمام انبیاء کرام کا عقیدہ کیا تھا, ان کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کریم کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ یہ توحید کے بارے میں سوال تھے. آسان تھے کہ مشکل؟ نہیں جناب. پھر میں آپ میں سے کسی کو اٹھا کے پوچھوں, پتہ چل جائے گا یہ آسان تھے کہ مشکل. شرک, قرآن کریم کس گناہ کو ظلم عظیم کہتا ہے؟ آیت اور ترجمہ لکھے. وہ کون سا گناہ گار ہے جس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی؟ مکے والوں کا شرک کیا تھا؟ مختصر لکھے. اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں سے مدد مانگنا, ان کو عالم غیب سمجھنا کیا ہے؟ داتا, مشکل کشا, گنج بخش, لجپال, غریب نواز, دستگیر, یہ کس کی صفات ہیں؟ ان کو دوسروں میں ماننا کیا بن جاتا ہے؟ نیز ان ناموں کا ترجمہ بھی لکھیں. شرک کی مذمت میں ایک حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں. یہ توحید اور شرک ہو گیا. سنت, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کس
کس ہستی کی اطاعت کا حکم دیا گیا؟ آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں. اگر مسلمانوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو کس سے فیصلہ کرائیں؟ آیت اور اس کا ترجمہ. ماں حوالہ لکھیں. صحابہ کرام کی زندگی سے سنت کی اہمیت کا کوئی مختصر سا واقعہ لکھیں. کون سی جنگ تھی جس میں چند صحابہ کرام سے اطاعت رسول میں فرق آنے سے اللہ کی مدد اٹھ گئی؟ اللہ کی مدد اٹھ گئی. نبی کریم کی عملی زندگی میں 3 سنتوں کا ذکر کریں. سنت پر عمل کرنے سے قیامت کے دن کیا فائدہ ہوگا؟ یہ 3. بدعت، رد بدعت پر ایک حدیث ترجمہ لکھیں. شادی کے موقع پر 3 بدعات کا نام لکھیں. آسان ہے کہ مشکل؟ آسان ہے تو بتاؤ 3 بدعتیں. شادی کے موقع کی 3 بدعتیں بتاؤ. شادی کے موقع کی 3 بدعات کا نام لکھیں. بدعت کرنے والا کیا سمجھ کر بدعت کرتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. موجودہ دور میں بزرگوں کی قبور پر جو بدعات ہوتی ہیں 3 کی نشاندہی کرو. وہ کون سا گناہ گار ہے جس کی عزت کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ مقصد ہمارا یہ تھا نوجوانوں میں شعور ہو، اجاگر ہو، ذرا بیداری پیدا ہو، تحقیق کریں، قرآن پڑھیں، کتابیں پڑھیں، جواب ڈھونڈیں، سوچیں. ہم نے انعام کیا رکھا تھا جی؟ پہلے نمبر پہ 2000 کی کتابیں، دوسرے نمبر پہ 1500 کی کتابیں، تیسرے نمبر پہ 1000 کی کتابیں. لیکن ہوا اس طرح کہ جو جواب ہمیں موصول ہوئے اس میں کچھ دینی مدرسوں کے طالب علم تھے، کچھ طالب علم سکولوں کالجوں کے تھے، یا ویسے نوجوان تھے جو دینی مدرسوں میں نہیں پڑھتے. ظاہر بات ہے کہ دینی مدرسے میں جو پڑھنے والا طالب علم ہے وہ قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، تو نمبر تو انہیں مل جانے تھے اور باقیوں نے رہ جانا تھا. ہم نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. دینی مدرسے والوں کو الگ کر دیا اور باقیوں کو الگ کر دیا. ان میں بھی 3 نمبر پہلے آ گئے اور باقیوں میں بھی 3 نمبر پہلے آ گئے. اس طرح انعام کی رقم میں کچھ فرق پڑ گیا. ہم نے اس کو تقسیم کر دیا. اب 3 انعام کی بجائے ہم کتنے انعام دے رہے ہیں؟ 6 انعام دے رہے ہیں. 6 انعام ہم تقسیم کریں گے، ابھی تقسیم ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات جو درس کے شرکاء سے میں کہنا چاہتا ہوں. ہم نے ایک پرچہ بنایا ہے، اس میں صرف وہ لوگ شریک ہوں گے جو درس قرآن میں شامل رہے، انہوں نے کاپیوں پہ اس کو لکھا ہے، شامل رہے. اس میں میں صرف 1-2 سوالوں کی نشاندہی کرتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کو لیں گے. انشاءاللہ بڑا آسان ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے، کاپی دیکھ سکتے ہیں، قرآن دیکھ سکتے ہیں. خدا کا نام ہے کسی نے پوچھ کے نہ لکھ دے رہنا، میں کسی مولوی کو بہ کے تجھے لکھ کے لے آؤ تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. دیانت امانت کا تقاضا یہ ہے اپنے قوت بازو پر، بس یہ مہربانی کر لیں، اپنے قوت بازو پر آپ نے لکھنا ہے. مثلا 10 سوال ہیں جی، ہر سوال کے 10 نمبر ہیں. سورۃ الفاتحہ کا سلیس اردو ترجمہ لکھیے. سورۃ فاتحہ کا آسان اردو ترجمہ لکھیے. ہر آیت پر مختصر بحث کیجیے. 40 سطروں سے زیادہ نہ ہو. 40 سطر. مثلا الحمدللہ رب کیا ہے؟ عالمین کا کیا معنی ہے؟ رحمان رحیم میں کیا فرق ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ مثلا آیت الکرسی. دوسرا سوال، سورۃ فاتحہ کے تمام مشہور نام لکھیے جتنے یاد ہو. کسی کو 10 یاد ہے، 5 یاد ہے، نام لکھیے. نیز ہر نام پر مختصر نوٹ لکھیے. آیت الکرسی کی فضیلت بیان کیجیے. نیز آیت الکرسی کا لفظی ترجمہ لکھیے. یہ سوکھے نے کہ اوکھے نے؟ یہ اوکھے نے، یہ تو آدھے نے نا یہ تمہارے ہیں، یہ مشکل ہے. آیت الکرسی کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے، لیکن قرآن سے دیکھ کے نہیں. ہفتہ اتوار سوموار منگل 4 دن جو دیکھنا ہے دیکھو. چلو قرآن دیکھو، ترجمہ دیکھو، مولویوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، کتابیں دیکھو. بدھ اور جمعرات اور جمعے کو جب لکھنا ہے نا اس وقت کچھ نہ دیکھو. 4 دن دیکھو جو کچھ دیکھنا ہے، مطالعہ کرو. مقصد بھی یہی ہے کہ آپ مطالعہ کریں. اس طرح کے سوال ہیں جی. مستورات کے پردے کی اہمیت، اس کے احکام بیان کیجیے. 20 سطروں سے زیادہ نہ ہو. عبادت کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں، ہر ایک